السلام علیکم. سامع کاش آپ دوستوں سے مخاطب ہوں. جیسا کہ آپ سب پر بخوبی یہاں ہے کہ کیسے بھارت نے آج جو ہے نا جبر و تشدد اور ماورائے آئین و قانون، خلاف انسانیت، خلاف قانون اور خلاف انسان جو اپنی پالیسی پہ گمزن رہتے ہوئے آر ایس ایس ایس، اس کے بعد موتی کی جو ہے وہ جبر و تشدد کی پالیسی پہ گمزن رہتے ہوئے ممتاز حریت پسند کشمیری لیڈر جناب یاسین مالک صاحب کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. ان پہ ایک ارصد راز سے کیس چل رہا تھا جو ٹیرر فنڈنگ کیس کے حوالے سے تھا، جو کہ ایک بے بنیاد اور من گڑت کیس تھا. آپ دیکھیں کہ کسی بھی تحریک کو، ایسی تحریک جو سچائی پہ مبنی ہوں، جو حق اور انصاف پہ بیس کرتی ہوں، ان کو اگر آپ جبر و تشدد سے دبانے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک فطری اور مسلمہ اصول ہے کہ جس کو جتنا دباؤ گے وہ اتنا ابھرے گا. آپ اگر کسی کو کسی کال کوٹڑی میں مارو گے تو وہ صبح اخبار کی سرخی بنا ہوتا ہے. آپ اگر کسی کو کسی چوک چراہے پہ گولی سے اڑاؤ گے تو وہ ایسا لازمی ہوگا کہ ہر چوک، ہر چراہے، ہر گلی میں اس کا مجسمہ نصب ہوتا نظر آئے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ جیسے سابقہ دور میں اس نے مقبول احمد بٹ صاحب کو، افضل گورو کو، برہان وانی کو کہیں کسی کو پھانسی اور کہیں کو کسی کو گولی مار کر رستے سے ہٹایا ہے، اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ وہ اس طریقے کے ہتھ کنڈوں سے تحریک آزادی کشمیر کو دبا سکے گا، تو یہ ایک بہت بڑی خام خیالی ہے. بلکہ آج اس کے اقدامات سے، اس کے جبر و تشدد سے اور ظلم و ستم سے ایسا ہے کہ ہر کشمیری بچہ نہ صرف مقبول احمد بٹ کے فلسفے پہ عمل پیرا ہے، بلکہ ہر ایک یاسین ملک ہے، برہان وانی ہے، علی گیلانی ہے. حالیہ واقعات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر بھارت جو ہے نا خلاف انسانیت، خلاف قانون، خلاف آئین اور کس طریقے سے جبر و تشدد کی پالیسی پہ عمل پیرا ہے. معصوم جوان ہوتے ہیں، ان کے باپ ہوتے ہیں، ان کے سامنے ایک جوان بیٹی کو ننگا کر کے ان پر تشدد کیا جاتا ہے. ٹارچر سیلز میں کشمیری نوجوانوں پر بدترین قسم کا تشدد کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو سرکاری ملازمتیں ہیں، آزادی کے لیے آواز بلند کرنے والے تمام ملازمین کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے. ایک امتیاز کی پالیسی رکھی جا رہی ہے. اور میں کل سن رہا تھا کہ سری نگر میں 1.5 سال کے بعد سکول اوپن ہوئے ہیں. 6 سے 8 ماہ تک وہ مسلسل ایک تحریک کی صورت میں، ایک احتجاج کی صورت میں ان کے کاروباری مراکز، دکانیں وغیرہ بند رہی ہیں. یہ صرف سری نگر کا حال ہے. اور جتنے بھی ان کی سرکاری عملات تھیں، یہ پھلوں کے باغات وغیرہ تھے جن سے کشمیریوں کی گزر اوقات ہوتی تھی، معاشی طور پر ان کو مفلوج کرنے کے لیے وہ سارے کے سارے تباہ کر دیے گئے ہیں. ایسے وقت میں اقوام عالم ہو، امت مسلمہ ہو، اور خاص کر آزاد کشمیر کا جو یہ بیس کیمپ، جو بیس کیمپ بن چکا ہے، ہم ہوں یا پاکستانی جو ہے نا وہ قوم ہوں، سارے بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں گے پیپلز پارٹی کو جب حکومت ملتی ہے تو اس جماعت کی بنیاد ہی مسئلہ کشمیر پر رکھی گئی تھی. تو وہ یوں کرتے ہیں کہ آلو پیاز کی تجارت شروع کر دیتے ہیں. جب نون لیگ برسر اقتدار آتی ہے تو وہ آم کی پیٹیاں اور ساڑیاں بھجوانا شروع کر دیتے ہیں. مودی کے یار مشہور ہوتے ہیں. اگر کہیں ضیاء صاحب کو دیکھیں، ان کے دور میں دیکھیں تو وہ کرکٹ کو جو ایک ڈپلومیسی یا ایک تعلقات جو ہے نا اس کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے، وہ بھی وہاں یاترا کرتے دکھائی دے رہے ہیں. مشرف صاحب جب چیف تھے تو وہ تو کارگل جنگ کا وہ مشہور ہو رہے ہیں، لیکن جب ان کو اقتدار ملا تو وہ بھی بھارت یاترا ساتھ واجپئی کو لاہور بلانے میں اور یہ جو پیار محبت کی پینگیں بڑھانے اور یہ تجارتی جو ہے معاہدے کرنے میں پیش رہے ہیں، بلکہ باڑ لگا کر کنٹرول ان کو مشکل کرنے کے جرم میں وہ شریک اور حصہ دار رہے ہیں. ہماری خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس بندے کا جو ہے نا وہ انیشیٹو اور جو اقدامات ہیں اور جو اس کی آواز ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کافی مؤثر رہی ہے. وہ کہ ہم اس کو جٹلائیں یا جیسے کہیں، لیکن بیرونی دنیا میں اس بندے نے جو بھی بات کی ہے وہ مؤثر رہی ہے اور سنی گئی ہے. لیکن اس کے علاوہ اقدامات کچھ نظر نہیں آئے ہیں. وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ صرف تقریر تک محدود رہتی ہے، اقدامات کچھ نہیں ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونے والے 1 منٹ بھی بولتے ہوئے نظر کہیں نہیں آئے ہیں. ہمیں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے جو بھارت کی پالیسی ہے تو آپ مودی کی کمٹمنٹ دیکھیں، اسے آپ غاصب کہہ لیں، اسے آپ ظالم کہہ لیں، لیکن اس کی اپنی قوم کے ساتھ اور اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے وعدے کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ دیکھیں کہ جب وہ ایک بھیک منگتا جوان تھا 20-22 سال سے کا، اور جب اس نے وہ تحریک شروع کی، اسٹرگل شروع کی، اپنی سیاسی زندگی کا کیریئر کا آغاز کیا، تو اس نے 3 وعدے کیے تھے اپنی قوم سے. ایک تو میں جو ہے این آر ایس جو ہے وہ قانون ہے اس کا خاتمہ کروں گا. جو یہ جو آسام کی ریاستیں ہیں اور جو مہاجرین ہیں وہاں، وہ اس کے خاتمے کا اس نے وعدہ وہ پورا کیا ہے. اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ یہ 35 اور یہ کشمیر کے جو جگانہ تشخص کا جو قانون تھا اس کو ختم کرتے ہوئے میں اس کو بات نظم کروں گا. اور تیسرا اس کا وعدہ تھا کہ میں اکھنڈتا جو بھارت کی ہے اس کے لیے کام کروں گا. اس کے لیے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر حملہ ہو یا براہ راست پاکستان پر حملہ ہوا،
اس کے لیے اس کا ایک وعدہ ہے جو میرے خیال سے باقی رہتا ہے، اور اس کے اقدامات جو ہیں اس کی نیت پہ کسی قسم کا بھی کوئی شک باقی نہیں رہتا ہے۔ فرانس سے رافیل طیاروں کا حصول ہو، ایل او سی پہ جو ہے نا روس سے لائے S-400 سسٹم کی تعیناتی ہو، یا حالیہ وقت میں اسرائیل سے جو ڈرونز منگوائے گئے ہیں ان کی تعینات ہو، اور پوری کی پوری فوج کو موبلائز کرتے ہوئے بالکل ایل او سی کے ساتھ کہ ایک شارٹ نوٹس پہ پاکستان پہ حملہ کیا جائے، یہ اس کے اقدامات واضح کر رہے ہیں کہ اس کی کمٹمنٹ کتنی ہے اپنے وعدہ کے ساتھ۔ افغانستان میں را کے 87 کیمپ چل رہے ہیں، اب بی ایل اے ہو جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے، جسکم ہو، پورے پاکستان کو انتشار اور خلفشار میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ سی پیک کو تھریٹس ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم براہ راست بجائے کوئی جرحانہ پالیسی اپنانے کے بار بار دفاعی پالیسی اپنا رہے ہیں، ہم بار بار پیار محبت اور دوستی کے نام پہ اس کے آگے جھکے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار اور مسلسل ہمیں گاؤ دے رہا ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ دنیا کا آپ دیکھیں کہ جیسے اقوام عالم کی جو بے حسی ہے، یونائٹڈ نیشن کی بے حسی ہے، کس قدر ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ میں خان صاحب کے اس بیان سے بہت خوش ہوا ہوں، کیونکہ ایک بندے نے ایک دلیل کے ساتھ پوری دنیا پہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیٹو جا کے روس کو مجبور کرے، اس کی سرحدوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرے، اور وہ اپنے تحفظ کے لیے یوکرین پہ حملہ کرے، تو امریکہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ روس کیوں گئے، آپ نے اس فیل کی مذمت کیوں نہیں کی؟ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کشمیری کی چوتھی نسل کو تباہ کر رہا ہے، آبروریزیاں ہو رہی ہیں عورتوں کی، ٹھیک ہے، ماورائے آئین قانون جبری گمشدگیاں، ٹارچر سلوں میں نوجوانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو معاشی حوالے سے پریشان کیا جا رہا ہے، کشمیر ایک بہت بڑی جیل بن چکا ہے۔ تو آپ بتائیے اس حوالے سے اقوام عالم یعنی یونائٹڈ نیشن کا کیا کردار رہا ہے؟ کس قدر ڈبل سٹینڈرڈ ہے اس حوالے سے؟ یاسین ملک جس کی ایکسٹرڈل ہے، جو بندہ صرف اس کا جرم یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے ہی گھروں میں بے گھر کیا ہوا ہے، آپ ہماری زمین ہم سے چھین لی ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹیرر فنڈنگ کیس ہے۔ مطلب اس طریقے سے من گڑت اور جھوٹے الزامات کے تحت نہ صرف یاسین ملک بلکہ پوری کشمیری قیادت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کو ٹارچر سیلوں میں قید کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ورلڈ کا آپ دیکھیں کہ آپ اگر امریکہ ہے تو وہ برطانوی استعمار سے آزادی حاصل کرتا ہے، یا برطانوی ہے اس سے آزادی حاصل کرتا ہے تو کیا کہلاتے ہیں؟ یہ فریڈم فائٹرز ہیں۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس میں پاکستان اور بھارت دونوں اگر انگریز استعمار سے آزادی حاصل کرتے تو کیا کہتے ہیں کہ جی فریڈم فائٹرز ہیں۔ بھگت سنگھ حریت غیرت کا اشتہارہ ہے، کہتے ہیں جی ہمارا باغی تھا، ہمارا قومی ہیرو تھا، لیکن ایک کشمیری جو اپنے ہی گھر میں اپنی آزادی اپنی زمین کے لیے لڑ رہا ہے، اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے ان کی جو ہے نا پامالی کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ آتنک وادی ہے، دہشت گرد ہے۔ یہ تو صرف ڈبل سٹینڈرڈ ہوا نا۔ اس کو اگر کوئی ڈیفینڈ کرنا چاہے یا کوئی کہے کہ یہ بھارت کی جو یہ پالیسی ہے، یہ اقوام عالم کی جو بیسی ہے، اس کو کسی حوالے سے ہم کہیں گے کہ مجرمانہ غفلت اور خاموشی نہیں ہے، تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی زمانے میں ہم سنتے ہیں کشمیر از اے برننگ کوسچن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ کشمیر از اے برننگ کوسچن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، کی کشمیر جو ہے وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک سلگتا ہوا سوال ہے، جسے آپ فلیش پوائنٹ کہہ رہے ہیں حالیہ واقعات کے تناظر میں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طرف ایک طاقتور ایٹمی ملک، دوسری طرف طاقتور ایٹمی ملک، آس پاس کے پڑوسی جن کو امن کی شدید تشویش لائق ہے، جیسے ترقی کرتا چائنا، افغان میں ابھی بار ختم ہوئی ہے۔ تو جب یہ دونوں ملک ایک معمولی سے تنازع پر لڑیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایٹمی جنگ نہیں ہوگی؟ اور اگر ہمارے گھروں تک آگ آئے گی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان، چین، یہ اطراف کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے جو اڈے ہیں یہ محفوظ رہیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ محفوظ رہیں، کیونکہ حالیہ واقعات کے تناظر میں دیکھیں جیسے روس یوکرین کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نیٹو ممالک کیسے اس پہ اپنا پریشر کریٹ کر رہے ہیں، وہ بھی جرانا موڈ اپنایا ہوا ہے کہ میں ایٹم بم تک مار سکتا ہوں۔ چین اور تائیوان کا تنازع پیدا کیا جا رہا ہے، بار بار مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ تائیوان پہ حملہ کرے۔ کل ان کے 6 سے 7 ایٹمی بمبار جہاز بھی گھسے ہیں جاپان اور جنوبی کوریا کے حدود میں، ادھر سے شمالی کوریا کو تھریٹس دی جا رہی ہیں، ادھر سے بار بار امریکہ مداخلت رہتی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ وہ تھرڈ ورلڈ وار، جب آپ لوگوں کو انصاف نہ دیں گے، اور لوگوں کو نہیں بلکہ اقوام کو انصاف نہیں دیں گے، جبر و تشدد کی پالیسی اپنائیں گے، ماڑی ماڑی اور صرف میں ہی ہوں، میں ہی طاقتور ہوں، اس طریقے سے اپنائیں گے، تو میرے خیال سے میں دنیا کا وہ پہلے سا دور نہیں رہا ہے۔ میں مذمت کرنا چاہوں گا کہ ایسے واقعات میں کہ جب تحریک آزادی کشمیر زوروں پہ ہے، اس پار کا مقبوضہ کشمیر کا جو باسی ہے وہ بالکل نیتے، بیچاروں کے پاس معاشی حالت کتنے کمزور ہے بیچاروں کے، ان کی ذاتی مجبوریاں کتنی ہیں، ان کے پاس اسلحہ کس قسم کا ہے، اگر کوئی پتھر اٹھا کے تحریک آزادی کشمیر کو زندہ رکھے ہوا ہے تو اس پار کا کشمیری اگر اس قدر کردار نبھا رہا ہے تو یہ بیس کی جو بے حیث کم بن چکا ہے، جہاں کون سے مجاہد پائے جا رہے ہیں، جہاں کون سے کبھی کوئی مجاہد اول کہلا رہا ہے۔ وہ یاسین ملک صاحب کی مجھے بات یاد آ رہی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ سنگینوں کے سائے تلے گولیوں کا سامنا ہم کر رہے ہیں، تو مجاہد اول سے لے کر مجاہد آخر تک یہ آزاد کشمیر میں پائے جا رہے ہیں، یہ کیا مطلب ماجرا ہے؟ تو اب دیکھیں گے اس حوالے سے واضح اقدامات ہونا بہت ضروری ہیں۔ لبریشن سیل اس کو واضح طور پر اقدامات اٹھانا چاہیے، اور اس کا جتنا بھی فنڈ ہے
جتنا بھی اس کا جو وہ اقدامات ہے یہ مختص کر دیے جائیں تاریخ آزادی کشمیر کے لیے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنے عرصے سے یہ فعال ہے لبریشن سے، کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی بیوہ کے، جو شہید کی بیوہ ہے، ان کے سر پہ کبھی انہوں نے کوئی چادر رکھی ہو؟ کسی شہید کے جو بچے ہیں ان کے لیے کوئی کسی قسم کی تعلیمی وظائف کا انہوں نے کوئی انعقاد مطلب بندوبست کیا ہو کہ وہ بیچارے پڑھ لکھ کے اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے؟ کسی کے لیے کوئی شیلٹر کا جو بندوبست کیا ہو؟ تو پھر کیا ہے، کیوں اس قومی خزانے کو برباد کر رہے ہیں؟ کسی تشہیری مہم کے لیے بھی ان بیچاروں کا کوئی رول اور کردار نظر نہیں۔ اگر یہ تشہیری مہم کے لیے نکل پڑے کہ لبریشن سے طریقے کشمیری تاریخ کشمیر اور اس کے حوالے سے لوگوں کے اندر جو ہے نا ایک شعور اجاگر کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی لٹریچر مہم تو ہمیں پتہ چلے۔ اس کے برعکس پاکستان نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے کشمیر کمیٹی، جس پہ نہ جانے کتنا عرصہ فنڈ پھیلائے۔ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مذہبی بندہ جو ذات کے فلسفے کا یقین رکھتا ہو، جو دیندار ہو، جو قبائلی ایریا سے تعلق رکھتے ہوئے غیرت حریت اور جہاد کا فلسفہ بھی سمجھتا ہو، وہ بندہ جو کشمیر کا سے واقف بھی ہو، اتنے عرصہ وہ فنڈ پھیلائے بیٹھا رہا اور اتنی اس نے لسی پی لی، اتنا ہمارا جو ہے نا طریقہ آزادی کشمیر پر شاید ان دنوں خرچ نہ آیا ہو۔ سوال ہے کہ پھر اس قومی خزانے کا ضیاع کیوں کیا جا رہا ہے؟ وقت ہے کہ لبریشن سیل کو فعال کیا جائے، وقت ہے کہ کشمیر کمیٹی کو فعال کیا جائے اور اس میں ایسے لوگ ڈالے جائیں جو کشمیر کا واقعی احساس رکھتے ہوں، واقعی بولتے ہوں، واقعی لڑنا جانتے ہوں اور اپنے کچھ عملی اقدامات اٹھاتے کچھ کر دکھانے کے قابل ہوں اور کریں بھی۔ اس وقت جو سین چل رہا ہے کہ سارا کچھ ہم نے چھوڑ رکھا ہے کہ پاکستان آرمی پہ ہے اور وہ بھی ویٹ میں ہے کہ کب بھارت حملہ کرے تو پھر ہم جواب دیں گے، یہ ایسے تو نہیں چلے گا۔ انٹرنیشنل اگر لاز کی بات کریں تو چونکہ ہم ایک سیپریٹ ایریاز میں رہتے ہیں، ہم پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ ہر بندے کو سیلف ڈیفینس کا حق ہے، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یہود ہوں، نصارہ ہوں، گیتا پڑھیں آپ، گرنتھ پڑھیں آپ، توریت پڑھیں، زبور پڑھیں، قرآن پڑھیں، ہر جگہ یہی لکھا ہے کہ جہاں لوگ مظلوم دیکھیں ان کی حمایت میں لڑیں۔ یہ صرف قرآن کا فلسفہ نہیں ہے، آپ گیتا اٹھا کے دیکھیں، آپ گرنتھ پڑھیں، آپ توریت میں جائیں، زبور میں جائیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، گرو نانک صاحب اپنے پیشواؤں کو کیا کہتے ہیں کہ اخلاقی تعلیمات یہ ہیں کہ جہاں مظلوم دیکھیں ان کی حمایت میں لڑیں۔ لیکن جہاں کشمیری مظلوم ہے، جب ان کے لیے کوئی بات اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں جہاد ہے، دہشت گردی ہے۔ یہ قطعی ناقابل قبول ہے، کیونکہ ہم نے اس کو خود ایسے گڈ مڈ کیا ہوا ہے، کچھ اپنی غلطیاں ہیں، کچھ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے ہم اس طریقے سے ڈیفائن نہیں کر سکے کہ جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے۔ اور تحریک آزادی کشمیر جو چل رہی ہے، کشمیری جو اپنے گھروں میں بے گھر ہے، ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، وہ جب کھڑا ہوتا ہے اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے، تو انٹرنیشنل لاء میں اس پہ نہ تو کوئی قدغن ہے، نہ ہی اس کو کوئی قصوروار ٹھہرا سکتا ہے۔ پنجاب کا بندہ ہو، سندھ کا ہو، سرحد کا ہو، کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک الگ ریاست سے تعلق رکھتا ہے وہ دوسری ریاست میں مداخلت نہ کرے، لیکن آزاد کشمیر کا باسی ہو، مقبوضہ کشمیر کا باسی ہو، منسٹر ہو، بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو یا قومی سطح کا لیڈر ہو، اگر وہ مسلح جدوجہد کی بات کرتا ہے، گن پالیسی کو آگے بڑھاتا ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اور میرے خیال سے اب ہمیں معذرت خوانا رویہ ترک کرنا ہوگا، اس پریشر سے نکلنا ہوگا۔ جی دہشت گردی، کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ اپنے حق کے لیے لڑنا، اپنی آزادی کے لیے لڑنا، یہ قطعی طور پر دہشت گردی نہیں ہے۔ یہ ہماری اخلاقی تعلیمات میں بھی ہے، مذہب میں بھی ہے، اور ایز اے انسان یہ بھی ہماری یہ غیرت کہتی ہے کہ جب جہاں کہیں کوئی مظلوم دیکھیں، خاص کر ہمارا اپنا ہو کے ہم اس کے لیے لڑیں۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر آزاد کشمیر سے، اپنے کیبنٹ ممبران سے، ہماری جتنی بھی قیادت ہے، لبریشن سیل کو فعال کیا جائے، اپنی ایک ذاتی ملیشیا تشکیل دی جائے۔ جب سفارتی سطح پر ہم ناکام ہو چکے ہیں اور مسلسل ناکام ہوتے جا رہے ہیں، اپنا بوجھ پاکستان کے کندھوں پر مت ڈالیں، وہ پہلے ہی بہت مجبور ہے۔ بہتر ہے کہ ہم اپنی آزادی کی تاریخ کو خود آگے بڑھائیں، کولی ہو، مالی ہو یا فعلی ہو، اور باقاعدہ مسلح جدوجہد ہو۔ ہمیں ہر اس راستے کو اپنانا ہوگا جس سے بھارت مجبور ہو اور ان کشمیریوں کی جان بچائی جا سکے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پر سب سے جو مظلوم قوم ہے وہ کشمیر ہے، اور کشمیری ہیں جن کی چوتھی نسل تباہ ہونے کے قریب ہے۔ یہ کچھ فیکٹس ہیں۔ انٹرنیشنل آپ جو رات بونے جا رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی طویل جنگ ہو تو ہم کشمیر کو جو ہے نا وہ چھین سکتے ہیں بھارت سے، بیچارے ان بیچاروں کی زندگی جو ہے نا وہ ان کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، تو ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ہم ہیں۔ اس پار وہ کافر ہے، وہ ان پر ظلم ڈال رہا ہے، ارد گرد جو قوم عالم اور امت مسلمہ جو منافع کا کردار ادا رہی ہے، اور ہم جو بیس ہیں، اور ہر ظلم کے خلاف نہ بولنے والا، ہر بیس، ہر خاموش، ہر لاتعلق وہ کوفی کہلاتا ہے۔ یاسین ملک سے لے کے کشمیری جو ہماری کاز کے لیے ہمارے لیے لڑیں اور جو ہے نا وہ ظلم و ستم برداشت کرے اور ہم بیس رہیں، تو یہ حساب وہی ہے جو کوفہ والوں نے حسین کے ساتھ کیا تھا۔ اس وقت کشمیری حسینی ہے اور لازمی حسینی ہے۔ تو بینگ اے کشمیری، ہر فرد اپنا اپنا کردار نبھائے، چاہے وہ کولی ہو، مالی ہو۔ ابھی ہم نے جو جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کی قیادت سے بات کر لیا کہ جب تک یہ سیز فائر لائن موجود ہے، جب تک یہ سیز فائر لائن موجود ہے،
تب کشمیر کا کوئی حل نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو اس کا بہتر حل ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے, اس کو رون دیا جائے, اجتماعی آل پارٹیز کانفرنس کے ذریعے ہو یا جیسے کیسے ہو کال دی جائے, اور 3-4 ماہ کے کمپین کے بعد ایسے وقت میں جب باقی ممالک کے حالات کی وجہ سے کشمیر کی تحریک جو ہے سرد پڑ رہی ہے, اس کی آواز مؤثر طریقے سے دوسرے ممالک تک نہیں جا رہی ہے, ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس خونی لکیر کو رودنے کی کال دیں, اور بہرحال ہمیں دینی ہوگی. میں اپنی جماعتی قیادت سے بھی ملتمس ہوں, ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں, اور آج کے دن کی مناسبت سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب تک یہ سیز فائر لائن موجود ہے, یہ خونی لکیر موجود ہے جس نے ہمیں تقسیم کر رہا ہے, تب تک مسئلہ کشمیر کا حل نکلتا نظر نہیں آ رہا, نہ کوئی بولتا نظر آ رہا ہے. تو بہتر ہے کہ اجتماعی طور پہ اس خونی کال جو ہے نا لکیر کو روندنے کی کال دی جائے. انشاءاللہ اس میں ہماری ہر طرف سے ہر طرح کی جو ہے نا شراکت داری بھی رہے گی. اور چونکہ آج کا جو دن ہے یہ صرف ایک مظاہرہ تک محدود نہیں ہے, دوستوں سے بات کی ہے, ڈفرینٹ پارٹیز کے جو دوست ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اب ہم اس کو ایک تاریخی صورت لے کے چلیں گے, اور انشاءاللہ جب تک آزادی کا سورج طلوع نہیں ہوتا, کشمیریوں کا حق خود ارادیت کا جو مسئلہ ہے ان کی مانگوں کے مطابق حل نہیں ہوتا, تب تک یہ جدوجہد جاری رہے گی. والسلام.